میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ تواتر سے ہم نے نیشنل لیول ایشوز پہ بات کی ہے، لیکن کراچی کی سچویشن اور کراچی کے اوپر جو نیشنل لیول امپورٹنس کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کراچی کی نکاسی آب کے ایشوز ہیں، جو کراچی میں کچرے کے ایشوز ہیں، اور کراچی کے جو در حقیقت گورننس کے ایشوز ہیں، جو کہ اسٹرکچرل گورننس کے اس طرح کے ایشوز ہیں کہ جن کو کچھ لیول تک تو نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ کراچی جو ہے اس کی جو مانیٹری انفلوئنس ہے اس کے اوپر ایک حد تک صوبائی حکومت کا کنٹرول رہ سکے، اور ایک حد تک کراچی کے اندر اگر کوئی بھی لوکل گورنمنٹ ہو تو وہ حقیقتاً اتنی فعال نہ ہو جتنی شاید ہمارے آئین کے اندر وعدہ ہے لوکل گورنمنٹ کا۔ کراچی کی ایک کسی بھی شہر کے اندر جو مقامی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس کم از کم یہ رائٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پولیس فورس کو ڈٹرمن کر سکے۔ کراچی میں یہ رائٹ نہیں ہے، پروونس ڈٹرمن کرتی ہے یا فیڈریشن ڈٹرمن کرتی ہے۔ اگر رینجرز کی انفلوئنس کی آپ بات کریں، کم از کم یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ پارکس کتنے ہوں گے، پارکس کتنے بڑے ہوں گے۔ کراچی کے کم از کم آدھے حصے میں کراچی کی مقامی حکومت کی بالکل بھی یہ حق نہیں ہے، اور جو باقی آدھا، کیونکہ وہ کنٹونمنٹ کنٹرول یعنی کہ وفاق کنٹرولڈ ہیں، اور باقی جو آدھا حصہ ہے کراچی کا اس کے اندر اس حد تک ان کا حق ہے کہ وہ پیڑ لگانے کے پیسے کسی سے مانگ کے اگر پیڑ لگا دیں، کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ تو اور تیسری جو بہت بنیادی چیز ہوتی ہے وہ پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کا جو تمام سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے مقامی حکومت۔ کراچی کے اندر یہ دینے والا بھی ایک صوبائی ادارہ ہے، اور صفائی کرنے والا جو ہے وہ ایک بڑا دلچسپ ادارہ ہے جو کہ آپ کو لگے گا کہ علی زیدی صاحب چلاتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا ہے نہیں۔ کراچی کے اندر جب بھی کوئی ریسورس پلاننگ کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ورلڈ بینک بہت پیسے ٹیبل پہ رکھنے کو تیار تھا، ہماری سندھ حکومت نے وہ پیسے تو لے لیے، لیکن اس کے لیے ایک خصوصی نظام بنایا، ایک خصوصی بورڈ بنایا جس نے پھر ٹینڈرز کیے، اور ٹینڈرز اس طرح کیے کہ 2 چائنیز کمپنیز ہیں، الگ ڈسٹرکٹ کی الگ کمپنی ہے، اس کا کام ہے سالڈ ویسٹ اٹھانا، حالانکہ جس جگہ سے وہ سالڈ ویسٹ اٹھاتے ہیں ان نالوں کو صاف رکھنا کام ہے مقامی حکومت کے KMC کا۔ اس نالے کے اندر پانی کتنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وہ کام ہے کراچی واٹر اینڈ سویج بورڈ کا۔ یعنی کہ وحید صاحب ایک بہت بدصورت سا ایک آملیٹ بنایا ہے ہماری سندھ حکومت نے، کنسیپچولی شاید اس لیے کیونکہ کراچی سے ان کو ووٹس لینے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، لہٰذا کراچی کی مینجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سندھ حکومت نے بنایا ہے، بٹ ہسٹوریکلی حصے دار اس آملیٹ کے اور بھی ہیں، اور آج کے ذمہ دار تو ڈیفینیٹلی سندھ حکومت زیادہ ہیں۔ آپ ایک بات، بس آپ نے ساری باتیں کر دیں، ایک اور بات یہ ہے کہ امپورٹنٹلی دا لوکل گورنمنٹ ان کراچی کی ناٹ کلیکٹ اٹس اون ٹیکس، اور اس کی ریونیو پہ جو ہے کنٹرول ان کا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر پہ سب سے بنیادی کنٹرول ان کا نہیں ہے۔ جو سب سے بنیادی ریونیو جنریشن ڈیوائس ایک مقامی حکومت کی ہوتی ہے وہ ایک گھر کے اوپر کاؤنسل ٹیکس نما ٹیکسیشن ہوتی ہے۔ نہ گھر بنانے کی اجازت مقامی حکومت دیتی ہے، وہ ایک صوبائی ادارہ ہے، پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اس کا نام تھا، اب واپس سے سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے۔ نہ اس گھر سے جو بھی ریسورس نکلتی ہے اس کا ایک آنا براہ راست لوکل گورنمنٹ کے پاس آتا ہے، نہ بجلی کے کنیکشن دینا ان کا حق ہے، وہ صوبائی بھی حق نہیں ہے، وہ ایک وفاقی حق ہے۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ جو طاقت کا اور پیسے کا سرچشمہ ہے کراچی میں کا وہ لڑکانہ میں ہے، یعنی کہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے پاس ہے، ان کو یہاں پہ ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کے بغیر ہی حکومت بنا لیتے ہیں، تو لہٰذا یہاں کے لوگوں کو خوش رکھنا جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل پرائیورٹی ہم سمجھیں گے کہ نہیں ہے۔ اب اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کوئی حصہ صوبے کا اگر نگلیکٹڈ ہو یا اس کو پوری طرح ریسورسز نہ مل رہے ہوں تو وہاں پہ عدلیہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، کیونکہ آخر اس ملک میں اور اس صوبے میں تمام شہری اور سارے علاقے جو ہیں وہ اپنی پاپولیشن کی مناسبت سے ایکول ہیں، تو وہاں سے بھی جو ہے ابھی آئی بلیو پٹیشنز پینڈنگ ہے کہ آرٹیکل 140 آئی بلیو اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اور وہ بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے بہت کلیئر ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ امپاورڈ ہونی چاہیے۔ MQM ظاہر ہے ہمیشہ سے اس بارے میں کلیئر رہی ہے، جو کہ کراچی کی ٹل ریسنٹلی ایک بڑی سٹیک ہولڈر رہی ہے، اینڈ آبویسلی جو پروونشل گورنمنٹس بناتی ہیں پارٹیاں وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف آمریت کے دور میں لوکل گورنمنٹس کو اسٹرانگ کیا گیا ہے تاکہ بیلنس کیا جا سکے پروونشل گورنمنٹس کو اور ایون فیڈرل گورنمنٹ کو، اور پاور جو ہے اس کا تقسیم اس طرح سے ہو کہ ڈائریکٹلی وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہوں فیڈریشن یا جو بھی اس وقت کا لیڈر یا ڈکٹیٹر ہے اس سے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اینگلز ہیں
ان کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایک ادارے کو جب ایک حکومت کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو دوسری. تو ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہماری سما کی جو ہیں ماہم مہر صاحبہ انہوں نے لکھا اور اس میں ایک بڑا اچھا ایک ایگزامپل دیتی ہیں کہ جب چیف منسٹر بنے تھے مراد علی شاہ صاحب تو سامنے ایفیشنسی دکھاتے ہوئے ایس بی سی اے نے جا کے جو ہے روڈ بڑی زبردست سی کارپیٹڈ سی زبردستی بنا دی ان کے سامنے, اور کے ڈبلیو ایس بی کیونکہ وہ کنٹرول ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے انہوں نے جا کے اگلے ہی دن کھود دی کیونکہ پائپس ڈالنے کے لیے, تو وہ سارے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. یہ جو میل ایڈمنسٹریشن اور مس گورننس کا کینسر ہے, یہ سرطان ہے, اس کو حل کرنے کے لیے جناب علی زیدی صاحب نیک نیتی سے اپنی پیناڈول لے کے اس طرح آئے. 30 تاریخ کو مجھے یہاں کے پی ٹی ساری مشینیں لگا جو مرضی کرے, لیکن 30 تاریخ کو مجھے یہ صاف چاہیے. ختم, ایسے کام ہوگا. 30 تاریخ کو جو مرضی آپ نے کرنا ہے, 10 ڈمپر لگانے, 50 لگانے, 15 لگانے, ایکسکیویٹر لگانے, جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں, لیکن 30 تاریخ کو یہ سارا کچرا یہاں سے اٹھ جانا چاہیے. بہت سارا کٹھا ہوا ہے جو باہر سائڈ میں رکھا ہے. دیکھیں لینڈ فل میں جانے کے لیے تھوڑا سوکھنا پڑتا ہے کچرا, اور پہلا کام ہمارا تھا واٹر فلو ٹھیک کریں, کیونکہ جو بارش میں پانی لوگوں کے گھر میں نہ جائے, پانی کی رفتار نکلے, اس کے بعد ہم سائڈ کا کچرا سارا اٹھائیں گے انشاءاللہ سائڈوں میں. یہ ایٹ بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی میجرز ہیں, نیک نیت ہیں, اور علی زیدی صاحب کے ہم کامیابی کے دعا گو ہیں, لیکن یہ 2 ہفتے میں ہونے نہیں والا. کہتے ہیں 13,000 ٹن جہاں کچرا جنریٹ ہوتا ہے وہاں آپ 4 ڈمپر لے کے 5 آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ نیک نیت ہے اور ہم سراہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے خرم شیر زمان صاحب تھے, پی ٹی آئی کے کافی پاپولر ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہمارے شو پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. ہمیں سہیل رب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سما ڈیجیٹل کے رپورٹر ہیں. یہ جو کراچی کے حوالے سے کافی ڈیٹیل رپورٹنگ ہے اس کے اندر انہوں نے بھی ساتھ دیا ہے. سہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خرم صاحب یہ ایک آنریبل مہم ہے. علی زیدی صاحب آستینیں چڑھا کے اترے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, ویئر مشینز کانٹ گو مین کین, اور یہ ساری چیزیں. سر 162 ارب روپے پرومس کیے تھے ہمارے وزیر اعظم نے کراچی کے لیے, تو یہ ہم سے چندہ لے کے کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں 162 ارب روپے جو پرائم منسٹر کا جو کمٹمنٹ ہے کراچی کے لیے وہ کچرا اٹھانے کے لیے نہیں ہے. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ سلسلہ سارا شروع کس طریقے سے ہوا. آپ کو یاد ہو کہ آج سے جو پچھلا جو بارش کا سپیل آیا تھا اسے 3 دن پہلے ہمارے ایم این اے نے سعید غنی لوکل گورنمنٹ منسٹر کے آفس کے بارے ایک احتجاج کیا تھا. اس احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ بارش آنے والی ہے اور سارے جتنے بھی برساتی نالے وہ بلاکڈ ہیں اور کچرا بے شمار پڑا ہوا ہے. تو سعید غنی صاحب نے ان کی بات سننے کے بجائے کیا کیا کہ ان کو اپنے گنڈوں کو بلا کے مار پیٹ شروع کر دی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بارش ہوئی, بارش کے اندر تباہی ہم نے دیکھی, نالے سارے بلاکڈ ہو گئے, برساتی نالے. ہم نے دیکھا کہ دریا کی طرح جیسے کچرا پورا بہتا ہوا آ رہا ہے, کہ پانی نہیں نظر آ رہا ہے, کچرا بہتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو دیکھا, نوٹس لیا, اور علی زیدی صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ کراچی جائیں اور کراچی کے اندر جا کے وہ ایک ایسی کیمپین سٹارٹ کریں کہ جس کے ذریعے کم سے کم گورنمنٹ کو بھی احساس ہو, لوکل گورنمنٹ بھی اس میں آن بورڈ ہو, باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی آن بورڈ ہوں. تو دیکھیں آپ نے جس طرح اپنی بات شروع کی تھی تو آپ نے کہا کہ گورننس کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں گورننس کا بھی ایشو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میں نے دیکھا ہے پچھلے 6 سال میں, آپ دیکھیں اس سے پہلے کہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ منسٹر آپ کے آغا سراج دورانی تھے, اس کے بعد او ایس مظفر ٹپی آئے, آغا سراج پہ بھی کیس, او ایس مظفر بھی بھاگے ہوئے. اس کے بعد جو ہیں آپ کے شجیل میمن آئے لوکل گورنمنٹ منسٹر, ان کے بھی کرپشن کے کیسز. پھر جام شورو صاحب آئے, ان کے اوپر بھی کیسز. پھر ناصر شاہ آئے, پھر آخر میں سعید غنی. یہ جتنی بھی منسٹرز ہیں یہ سارے اپنی نالائکی کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. یہ ہم سب نے دیکھا, یا تو ان پہ کرپشن کے الزامات, یا یہ مجھے ایک ایسی فیلنگ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں ہے پوری گورنمنٹ کے اندر کہ کوئی ایسا شخص کوئی ڈپارٹمنٹ چلا سکے. در حقیقت یہ مسئلہ نہیں ہے خرم صاحب کہ ایک واضح سمت کا تعین نہیں ہے کہ ایک فعال لوکل گورنمنٹ ہی راستہ ہے, انٹیگریٹڈ ہی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ. اچھا سر, دوسری دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں خاص طور پہ جو میئر ہوتا ہے اس کے پاس ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں. اب ہمارے یہاں یا کچرے اٹھانے کا ذمہ دار چیف منسٹر ہے, پارکس کو گھاس اگانے کا ذمہ دار چیف منسٹر ہے, گٹر کا ذمہ دار چیف منسٹر ہے, پانی فراہم کرنے کا ذمہ دار چیف منسٹر ہے. سالڈ ویسٹ جو ہے وہ ووٹر آپ کا ہے, اس سے پہلے میئر صاحب کے تھے, جی یعنی عمومی طور پہ. جی تو دیٹس دا پرابلم. تو سسٹمیٹک پرابلم ہے نا سر. دیکھیں سسٹم 4 ڈمپر لے کے پہنچ جانے سے تصویریں اچھی کھینچیں گی. نہیں دیکھیں کیا کریں, علی زیدی اور بیسکلی پرائم منسٹر کا جو یہ پورا ایک انیشیٹو ہے اس کو آپ اپریشیٹ ضرور کریں. دیکھیں ہم نے کیا ہے وہ انیشیٹو بتائیں. انیشیٹو یہ ہے کہ ہم نے شہر کو جتنا میکسیمم اپنے طریقے سے صاف کر سکیں. ٹارگٹ یہ تھا کہ جو آج بارش شروع ہو رہی ہے, نہیں بٹ کس طرح کریں گے صاف؟
نہیں کام ہو رہا ہے نا, دیکھیں نا ایف ڈبلیو کی ہم نے ہیلپ لی ہے پوری, فیڈرل ایجنسیز ہیلپ کر رہی ہیں آپ کا, ڈیفینیٹلی فیڈرل ایجنسیز اور کون ہیلپ کر رہا ہے, لیکن فائنینشلی جو ہے وہ فنڈ ریز کیا گیا ہے علی زیدی صاحب نے, جس کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ عوام سے چندہ نہیں جمع کیا, ملٹی نیشنلز ہیں جنہوں نے ٹھیک ہے بٹ جمع کیا, وہ بھی اچھی بات ہے کہ جمع کیا, لیکن ایونچولی حل تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ تو سٹاپ گیپ ہے. یا تو آپ بولیں کہ یہ سندھ حکومت کو غیرت دلانے کا بس ہوا ہے کہ دیکھو چندے پہ بھی جو ہے کام شروع ہو سکتا ہے, تم لوگوں تو اسٹرکچرلی ذمہ داری حالانکہ تمہاری ہے, تم لوگ کچھ نہیں کر رہے, مقصد کیا ہے اس کا؟ 3,500 ارب روپے پچھلے 10 سال میں سندھ حکومت کو وفاق نہیں دیا. ہماری حکومت تو نہیں تھی نا وفاق میں, ہماری تو نہیں تھی نا سر. یہ وہ اٹینشن ہے نا, یہ وہ اٹینشن اور اویئرنیس ہے جو علی زیدی کو کرنا چاہیے. سر 3,500 ارب روپے وفاق نے 10 سال میں سندھ حکومت کو دیا ہے. مجھے پرابلم یہ ہے مولوی جعفری صاحب, بیسک پروکیورمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں وحید صاحب, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ چندہ اپنی مدد آپ جمع کر کے آپ اپنے آپ سے فیصلہ کریں کہ یہ لوگ میری مدد کرنے کو ٹھیک ہیں تو ان کو میں پیسے دے دیتا ہوں. But what other options do we have? to get the system to work. سسٹم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا as far as Pakistan People's اور Party. مجھے پرابلم ہی یہ ہے کہ کیونکہ سسٹم جو فعال سسٹم ان دا لانگ رن ان کا نہیں ہے, تو یہ اس وقت ایکسپیکٹیشنز ریز اپنے حوالے سے اگر کریں گے تو دے آر باؤنڈ ٹو ناٹ اچیو دیئر گولز. میں ان کو بڑا ٹارگیٹڈ طریقے سے ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے. سہیل رب یہ بتائیں کہ اول تو آپ کی نظر میں یہ کیمپین ہونے جا رہی ہے, یہ حکومت سے بہتر پرفارم شارٹ ٹرم میں کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیسے, نہیں کر سکتی تو کیوں نہیں؟ دیکھیں وفاقی حکومت نے پچھلے جو ہفتہ تھا مطلب وہاں پہ جو ہے وہ علی زیدی صاحب نے ایک اعلان کیا کہ ہم لیٹس کلین کراچی کے نام سے ایک مہم چلائیں گے. اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. اگر ہم لوکل گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں, کے ایم سی کو دیکھتے ہیں, جس میں 2016 سے میئر کراچی نے چارج لیا اور کنٹینیو 2016 سے ٹل ناؤ اب تک جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ مانگی کہ ہماری جو ہے وہ فائنینشلی ہماری مدد کی جائے. ہمیں جو ہے کے ایم سی کو جو بجٹ ملتا ہے وہ ان کے امپلائیز کی تنخواہوں سے بہت زیادہ آگے نہیں جاتا, یعنی کہ یا پھر اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, ایکچولی اس میں یہ ہے کہ مین جو بجٹ ملتا ہے جو کے ایم سی کو او زیڈ ٹی کے مد میں اور گرانٹ ان ایڈ کی مد میں, یہ تقریباً جو ہے وہ 1999 میں ایک ہسٹیریکل فارمولا تھا جس سے جو ہے وہ او زیڈ ٹی جو ہے وہ ختم کر دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے. فیڈرل گورنمنٹ او زیڈ ٹی دیتا تھا, آکٹرا اینڈ ضلع ٹیکس کی مد میں سندھ حکومت کو دیتا تھا, ہر صوبے کی حکومت کو, اور اس سے پھر جو ہے وہ سٹی ایڈمنسٹریشنز کو وہ ملتا تھا. اب جب او زیڈ ٹی ختم کیا تو دوسری جانب جو ہے وہ فیڈرل حکومت نے کہا کہ جو 12.5 جی ایس ٹی ہے اس کو بڑھا کے 2.5 اس میں اضافہ کر کے جو ہے وہ 15% جو ہے وہ دیا جائے, اور اس کا جو 2.5 ریز ہے یہ کے ایم سی کو دیا جائے, شہری حکومت کو دیا جائے. یہ ہسٹیریکل فارمولہ. اچھا میں اگر آپ سے ایک بالکل سمپل سا سوال پوچھوں, جہاں پہ فعال لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایک بلنٹ سا حساب ہوتا ہے کہ جس علاقے کے کاؤنسل ٹیکسیشن زیادہ ہے, یعنی کہ جن علاقوں کے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہیں, جہاں پہ سے پھر کاؤنسل ٹیکس بڑھتا ہے, ان کے علاقائی کاؤنسلز کے اندر زیادہ پیسہ لگتا ہے. بہت زیادہ نہیں لگتا باقی جگہوں سے, لیکن زیادہ پیسہ لگتا ہے. تو یعنی کہ جو خوشحال علاقے ہیں وہ خوشحال نظر آتے ہیں. تو کراچی میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کراچی میں ایسا اس وجہ سے نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے. اب جو ہے وہ فیڈرل میں ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی ہے, پھر سندھ گورنمنٹ میں ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی ہے, اور پھر جب تھرڈ ٹیئر میں ہم آتے ہیں کے ایم سی میں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایم کیو ایم ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ ان کے اپنے جس طریقے سے الگ سے اب سندھ گورنمنٹ نے کسی بھی طریقے کا تعاون نہیں کیا. میئر کراچی نے فیڈرل گورنمنٹ کو خط لکھا, کے پی ٹی کے جو منسٹر ہیں علی زیدی, ان کو خط لکھا اور ان سے باقاعدہ مدد مانگی, اسسٹنس مانگی کہ آپ آئیں فوراً کود گئے اور آ کے جو ہے وہ مدد کریں. وہ تو کودیں گے, لیکن دیکھیں جب تک یہ ساری چیزوں میں مجھے فنڈامنٹل مسئلہ ہے کہ جب تک سٹرکچرلی انٹیگریٹ حکومت نہیں ہوگی اور جب تک یہ حکومت فعال اور امپاورڈ نہیں ہوگی تو آپ اس میں پیسہ لگا لیں, آپ اس طرح کے آپٹکس کر لیں, جو کہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن ان ساری چیزوں سے ان دا میڈیم ٹرم بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, کہ ممکن بھی ہے کوئی فائدہ. سر آپ یہ دیکھیں نا, آپ بتائیں ذرا. اس میں اگر فائدے کی آپ نے بات کی تو
ٹیمپریری طور پہ وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہو جائے گا کیونکہ کچرا بڑھ جائے گا. لیکن خرم صاحب اور وحید صاحب اور سہیل صاحب, آپ کا میئر بس نہیں چلاتا, بس چلانے کے لیے ورلڈ بینک $380 ملین دینے کو تیار ہے, وہ یلو ریپڈ لائن بس سسٹم چیف منسٹر اور سندھ گورنمنٹ کے تھرو آ رہی ہے. آپ کا میئر روڈیں نہیں بناتا, اس کے لیے ایک الگ سٹرکچر موجود ہے. آپ کا میئر پانی نہیں پہنچاتا, نہ پانی کی نکاسی کرواتا ہے, نہ گھر بنانے کی اجازت دیتا ہے, نہ گھر گرانے کا اس کے پاس ثواب دیتا ہے, نہ وہ پارکس چلاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں میئر صاحب؟ سر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں نا, اس کا آپ دیکھیں گے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں 3 سسٹم ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ہے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے, اور کے ایم سی کے جو کراچی کے جو میئر ہیں وہ MQM کے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو شیئر فیڈرل گورنمنٹ نے جو سندھ گورنمنٹ کو دینا ہے تھرو NFC کیا وہ ہم نہیں دیتے ہیں؟ ہم دیتے ہیں نا ان کو پیسہ پورا. اسی طریقے سے جو ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی ہے وہ میئر کی پوری کریں نا, جو اختیارات ہیں ان کو دیں. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے سندھ اسمبلی میں ساری امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو رہا نا, اور اب مسئلہ یہ کہ سندھ حکومت, سندھ لیجسلیچر ان کے ہاتھ میں, وہ کرنے کو نہیں تیار. ایک ہی طریقہ ہے. نہیں سر, ہو جائے گا. عدالت ہے یا عوام ہے. سر عوام میں کوئی ایسا جلسہ جلوس یا ایشو پبلک کا بنا ہوا نہیں ہے. اتنے سالوں سے اسی بات پہ ووٹ دیتا آ رہا ہے, لیکن کراچی کے ووٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو وہ کاؤنٹ اس لیے نہیں کرتے بیکاز سندھ لیجسلیچر میں وہ ناکافی ہیں. تو ناکافی ہونے کے باوجود حقوق, آئینی حقوق, رائٹ ٹو لائف, یہ ساری چیزیں تو ہیں نا, ان کو ایجیٹیٹ کورٹ میں کرنا چاہیے اور پولیٹکلی کرنا چاہیے. معذرت مطلب بصد احترام, میرے خیال سے آپ کا کام کچرا اٹھا کے دکھانے سے شاید زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنا. سر آپ بتائیں نا, آپ پچھلے 6 سال سے دیکھ رہے ہیں مجھے سندھ اسمبلی میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے تھرو ہم نے نہ کیا ہو, چاہے وہ بلز ہم نے نہ پیش کیا ہو, چاہے ہم نے امینڈمنٹس نہ ڈالی ہو, چاہے ہم نے کال اٹینشنز نہ ڈالی ہو, چاہے ہم نے جنرل خرم صاحب, آپ کے خیال میں یہ بدنیت ہے, اس وجہ سے یہ نہیں کرتے؟ سر یہ بدنیت ہیں, ان کی نیت ہی نہیں ہے, یہ کام کرنا جانتے بھی نہیں ہوں اور کام کرنا چاہتے بھی نہیں. ان کا وہی حشر ہوگا, یہ فعال مقامی حکومت کیوں دینے کو تیار نہیں؟ ان کا وہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ سینٹ کے اندر ہوا ہے. کیوں نہیں تیار؟ جو سینٹ میں ان کا حشر ہوا ہے نا, وہ ان کا سندھ اسمبلی میں اب ہوگا. پھر ان کو سمجھ میں آئے گی سینٹ میں کیا حشر ہوا, پیپلز پارٹی تو جیت گئی. کیا آپ بھی جیت گئے, وہ بھی جیت گئے؟ نہیں سر, میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سمجھیں گے نہیں, ان کو سمجھانا پڑے گا. دیکھیں میں تو غیر جمہوری طریقے سر, میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے پرسنلی طور پہ گورننس رول تو نہیں اناؤنس کر رہا. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پرسنلی طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے کہا سر کیا ہماری ذمہ داری صرف ان کو پیسہ دینا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے پیپلز سندھ حکومت کو پیسہ دینا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس. جب یہ سیگمنٹ شروع ہوئی تھی نا سر, تو مجھے اگر کوئی کہتا کہ آپ اس سیگمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کا ساتھ دو گے کسی پوائنٹ پہ, تو میں اس سے بہت زیادہ پیسوں کی شرط لگانے کو تیار ہوتا, لیکن ابھی میں ہار جاتا. سر جو بھی مسئلے ہوں, آپ ان کی جمہوری حق کو اس طرح پامال تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک گورنر صاحب نہیں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. میں اس بات کو جانتا ہوں. جمہوری حق کو پامال کرنے کی کیا بات کیا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سکھانا پڑے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گورنر رول کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا سر, میری بات سنیں. آپ مجھے بات بتائیں کہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں 10-12 بندوں کو توڑ کے بائی الیکشن کروا کے جمہوری طریقے سے, پہلے بھی تو یہ آپ نے بہتر بتایا. آپ مجھے بتائیں سر, میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر, یہ طنز میری بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پینے کا پانی چاہیے, منرل واٹر لیتے ہیں, آپ کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں, آپ کو ہاسپٹل جانا ہو تو پرائیویٹ کلینک میں جاتے ہیں, سیکیورٹی کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں. نتیجتاً جمہوریت کے پروجیکٹ کو ریپ اپ کرو, سندھ کے اندر بڑے مسئلے فائدہ کیا سر, کیا فائدہ؟ 18ویں ترمیم کے بعد سر ہماری صرف اتنی ذمہ داریاں, میں ان کو پیسہ دیتے رہیں. ان سے تو اب ڈنڈے کے ذریعے حساب لینا پڑے گا. سر ڈنڈا کیا ہوگا یہی بتائیں نا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان, نہیں تو ڈنڈا صحیح ہے, ڈنڈا کیا ہوگا؟ نہیں ڈنڈا کیا ہوگا؟ آڈیٹر جنرل آف, میں نے آپ کو اشارہ دے دیا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ ہر سال کتابیں چھاپتا ہے ان کی کرپشن کے اوپر. کوئی سال ایسا نہیں کتابیں ہماری ٹیبل کے اوپر آتی ہیں. تو لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہو رہا ہے. سر سمجھائیں گے ان کو, ہم سمجھاتے بھی رہتے ہیں. اب ضرورت ہے کہ ہم ان کو سمجھانا پڑے گا. نہیں بٹ خرم صاحب, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جمہوری طریقہ. آپ لوگ بڑے جلسے کراچی میں کر چکے ہیں, لوگوں کی اویئرنس. میں کہتا ہوں اگر کراچی کے ریزیڈنٹس جو ہیں, پارٹی کی لائن ہے یہ میری ذاتی رائے ہے. نہیں کراچی کے ریزیڈنٹس کی میں کہتا ہوں اگر 5000 لوگوں کی سائن پٹیشن ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلی جائیں ان چیزوں کی, اس سے فرق میں ماننے کو نہیں تیار نہیں پڑے گا. ابھی جسٹس گلزار صاحب کراچی کے حوالے سے اتنی کر رہے ہیں ہر چیز, اس میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ تھریش آؤٹ ہو سکتے ہیں. سر کافی چیزیں اٹھی تھی, میں نے نوٹ کیا کہ ہانی مسلم صاحب کے جانے کے بعد جو ہے کافی چیزیں, جسٹس ہانی مسلم صاحب کے جانے کے بعد کافی چیزیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں اور اس سپیس میں اب نہیں جا رہی ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا چیف صاحب سے, آپ نے سر لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی ہے تاکہ کورٹ کو بھی لگے کہ عوام کا بڑی اویئرنیس ہے. مجموعی یہ صرف سٹرگل نہیں ہے پولیٹیکل پاور کی. ایک کراچی کے حوالے سے کنٹینیوئنگ سپریم کورٹ بینچ
کنٹینیوئنگ طور پہ بیٹھ کے ان ساری چیزوں کا نوٹس لے رہا ہے. بالکل لے رہا ہے, اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے. یہ بہت بڑا موقع ہے کہ آپ بجائے یہ کچرا اٹھانے کے 4 یہ بھی کر لیں, لیکن یہ صرف دیکھیں this has to be optics, this has to be awareness, this is not a long term solution. اچھا دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ لاکھوں ٹن جو ہے پچھلے 1 ہفتے کے اندر, بلکہ 4 سے 5 دن کے اندر برساتی نالوں سے کچرا اٹھایا گیا, لاکھوں ٹن. سر یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی تعریف اچھا تو نہیں, بٹ خرم صاحب آپ کو اب چاہیے کہ وہ یہ ساری چیز دکھائیں, ایک پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ ہم نے 5 دن میں وہ چیز کی ہے جو 5 سال میں نہیں کی. آج علی زیدی صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی, نہیں بتائیں کہ 5 دن میں کیا 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 جو 5 سال میں نہیں ہوا. نہیں لیکن سر 5 سال میں نہیں, 10 سال میں, 10 سال میں, 10 سال کے اندر سر کتنے ٹرکس استعمال کر رہے ہیں. یہ مطلب روزانہ کی بنیاد. دیکھیں آپ کو بتاؤں سٹارٹ کس طرح ہوا. لیٹ می ریپیٹ, دیکھیں گجر نالہ آپ کا جس پہ کام ہو رہا ہے, اور ایک آپ کا محمود آباد, ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کروں, جسٹ لیٹ می کمپلیٹ. گجر نالہ, محمود آباد نالہ, لیاری ندی, کرنگی نالہ, اور آخر میں آپ کا نہر خیام. میں رب صاحب کے نوٹس پڑھوں. لاکھوں ٹن یہاں پہ اس کے اندر کچرا جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے, لاکھوں ٹن بھرا ہوا ہے. نہیں, ہم not saying کہ سارا اٹھا لیا, لیکن لاکھوں ٹن آپ نے اٹھا لیا. لاکھوں ٹن کچرا اس کے اندر بھرا ہوا ہے, جس کو روزانہ کی بنیاد پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ ہو رہا کیا ہے کہ قریب رکھے ہوئے ڈمپنگ سٹیشنز, ایف ڈبلیو کے جو بڑے ڈمپرز ہیں وہ اٹھاتے ہیں, ڈائریکٹ اس کے اندر فل ہوتا ہے, جاتے ہیں, خالی کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہم یہ پورا ہماری وجہ سے ٹھیک ہو سکے گا. کب تک کریں گے ڈمپرز کے ساتھ کام؟ اچھا سر, پہلے یہ تھا کہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 ہفتوں میں ختم کریں گے, لیکن آج میں نے خود علی زیدی صاحب کی طرف سے بات سنی ہے کہ اب ہم ٹارگٹ بیسڈ ہو گئے ہیں, کہ اب ہم یہ اسے کنٹینیو کریں گے, چاہے 1 مہینہ لگے, 2 مہینہ لگے. ان اے وے یہ ہم سمجھیں گے ایک پرماننٹ رینجرز کی طرح تو نہیں ہوگا کہ اب آپ یہیں رہ جائیں. نہیں سر, یہ میرے خیال سے کہ ظاہر ہے کہ اس سے ایک فائدہ بہت ہوا ہے ہمیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیں کہ ہم پچھلے 4 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ منسٹر جو ہیں انہوں نے روڈوں پہ بھاگنا شروع کر دیا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب تھیلیاں لے کے گھوم رہے ہیں کپڑے کی, کہ کپڑے کی تھیلیاں استعمال کی جائیں, پلاسٹک نہیں کریں. اور ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ اگر آپ یہ آپٹکس کریں گے نا تو آپ در حقیقت ان دا لانگ ٹرم انہی کا کام ان کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ نہیں بٹ یہ اچھی بات کی ہے خرم صاحب نے کہ دیکھیں ان پہ پریشر تو پڑا ہے نا کہ یار یہ آ کے کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لیکن کراچی کی فکر, اگر ان کو کراچی کے ووٹ کی فکر نہیں ہے تو کیا واقعی فرق اس سے پڑے گا, یہ بھی سوال ہے. کراچی کے ووٹ کی فکر ہے انہیں؟ پیپلز پارٹی کی بات کریں, ان کا تو ووٹ کبھی تھا ہی نہیں کراچی تو یہی تو مسئلہ ہے. آپ نے کہا بھی تھا دس از ون آف دا ریزن کہ جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے. لیکن سر سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ اگر کراچی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے, کام نہیں کرتے, تو کیا لاڑکانہ میں کام کیا ہے؟ کیا بھٹو صاحب کے کسی جیالے کے پاس پینے کا پانی صاف ستھرا جو ہے موجود ہے لاڑکانہ کے اندر؟ کیا زرداری صاحب کے ووٹرز کے بعد نواب شاہ میں پینے کا پانی ہے؟ کیا مرادری شاہ کے نواب شاہ کے اندر نواب شاہ میں ہے؟ پھر بھی انہیں ووٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو سکھانا ہوگا اور ڈنڈے سے ہماری غلطیوں کی وجہ سے, بیکاز وی فیلڈ کہ ہم نے سارے اپنے مطلب پراپر ہمارا رب صاحب یہ جو کلین کراچی کیمپین ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے, اس کا کیا میڈیم؟ دیکھیں کلین کراچی کیمپین میں علی زیدی صاحب نے پہلے ہی جو ہے وہ کلیئر کیا تھا کہ فرسٹ فیز میں ہم نالے صاف کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم روڈز پہ آئیں گے اور دیگر جو ہے وہ کچرا صاف کریں گے. اب نالوں کی جو ڈائنمکس ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں. کراچی میں بڑے نالے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 29-30 نالے ہیں بڑے نالے جو چوکنگ پوائنٹس بنتے ہیں, اور چوکنگ پوائنٹس یوں بنتے ہیں کیونکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ روڈوں سے کچرا نہیں اٹھاتا, وہ کچرا نالوں میں جاتا ہے. یہ وہ بورڈ ہے جس کے ٹینڈر کانٹریکٹ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ کے پھر چائنیز کمپنیز کو دے دیا. بالکل. وہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ وہ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ 6 اضلاع میں سے 4 اضلاع میں ابھی ایکٹیو ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آئے دن ان کے جو ملازمین ہیں جو ڈی ایم سی لیول پہ ہیں, ضلعی لیول پہ ہیں, ان کو چائنیز کمپنی کی طرف سے پیمنٹس نہیں ہو رہی ہوتی. آئے دن جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے ملازمین کا. ابھی کل ہی جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مرکزی آفس میں عید آنے سے پہلے ابھی 2-4 دن پہلے ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں. جب ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو وہ کام کس طریقے سے کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا میئر صاحب کے 70 ملین اور 50 ملین جو ہیں وہ روک کے بیٹھی ہوئی ہے ابھی اس وقت, جو اس ہفتے دینے تھے سندھ حکومت. دیکھیں 70 ملین اور 50 ملین کا سے زیادہ جو لمحہ فکریہ ہے وہ کے ایم سی کی طرف سے
سندھ گورنمنٹ نے میرے خیال سے تو دیکھیں آپ جتنے پیسے ڈال دیں کنویں میں ڈالیں گے جب تک یہ انٹیگریٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی، امپاورڈ گورنمنٹ. ایک چیز مجھے یاد آئی، سندھ گورنمنٹ کی پہلی کلیم پیسوں کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد کوئی 100 بلین روپیز ہیں جو وفاق ان کے ریلیز نہیں کر رہی. نہیں جھوٹ بولتے ہیں سر، جھوٹ ہیں. میں آپ سے بتاؤں کہ میری آپ اپنی بجٹ اسپیچ اٹھا لیں، میں نے چیف منسٹر کو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے جھوٹا بولا ہے. دیکھیں NFC کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پیسے ملتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے بہت، میرے خیال سے کچھ جو بیک لاگ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی 20-25 ارب روپے کا تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ جب نیکسٹ ایئر آپ کا آئے تو اس کے اندر مل جائیں گے. بات کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جو NFC کے ذریعے پیسے مل رہے ہیں، اس کے وہ بھی لگائے جو NFC کے ذریعے پیسے مل رہے ہیں سر، کیا اس کے آگے PFC کے ذریعے آپ نے اس کا شیئر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا نہیں کیا؟ کراچی کو حصہ ملا، لاڑکانوں کو ملا، میرپور خاص کو ملا. PFC ہوا ہی نہیں سر. بات یہ ہے کہ آپ کی انٹینشنز ہیں کیا؟ آپ کی انٹینشنز ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کراچی کا شیئر کراچی کو دینا چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ ساری باتیں کر کے ان کی سیٹیں جہاں سے وہ جیتے ہیں، اگر آپ دیہی سندھ کی بات کریں آپ وہاں پہ جیت سکتے ہیں. اچھا آپ کو شاید یاد نہ ہو، ان کے دیہی سندھ کے لوگ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات کریں. آپ میرا شو نکال لیجئے گا، آپ کے ساتھ لوکل گورنمنٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کراچی. یہ تو کراچی کی وجہ سے باقی سندھ بھی رول جاتا ہے کیونکہ وہ کراچی کو پولیٹیکلی دینا نہیں چاہتے اور باقی سندھ کو لہٰذا ملتی نہیں. یہ تو رورل سندھ کے بھی فائدے میں کہ لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہو، اور وہ کراچی کی وجہ سے دیتے نہیں ہیں. آج سے اندازاً 1.5 سال پہلے مجھے یاد پڑ رہا ہے سب کچھ پیسے. آپ کے ساتھ ہم نے ایک شو کیا تھا اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کریں گے نیکسٹ الیکشن میں. ہمیں تو نہیں لگتا کہ کراچی میں آپ کو شیئر لے سکیں گے اپنا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لکھ لیں کہ کراچی کے اندر میجورٹی سیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ PTI لے کے جائے گی، بیکاز آئی نیو میں کراچی میں کام کرتا تھا سڑکوں پہ. آج سندھ اسمبلی میں ہمارے پہلے 3 ممبرز ہوتے تھے، آج 30 ہیں. آپ لکھ لیں کہیں پہ کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنائے گی. میں آپ کو یقین سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آنے والے الیکشن میں، آنے والے الیکشن آپ گورنر رول کے تھرو انسٹیگیٹ کریں گے. گورنر رول کی ضرورت ہی نہیں ہے. گورنر رول چلے گئے. جو عوام کے حالات ہیں میرے خیال سے عوام برداشت نہیں کر سکتی 2023 تک. تو برداشت جب نہیں کرے گی تو کرے گی کیا پھر؟ راستہ نکالیں گے سر، بہت سارے راستے ہیں ایسے آئیں گے. کیا راستے ہی تو بتائیں نا. اب راستے نہیں، وہ بھی بلاک ہیں، وہ بھی جام ہیں. کیا ہیں راستے؟ کیا ہیں راستے؟ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہماری نیت ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. کیا ہے نیت؟ اور گورنر رول نہیں، گورنر رول نہیں، رول آف دا گورنر. آپ بہت جلدی کرا رہے ہیں، تھوڑے دن صبر کریں، آپ کو چیزیں آئیں گے سامنے آپ کے پاس. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہماری عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے اچھا ہو اور انہیں ایک بہترین گورنر چیف منسٹر کی صورت میں ملے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، @heather810 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آگے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ PTI کے ریپرزینٹیو خرم شیرزمان صاحب تھے. سہیل رب صاحب ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر رہے تھے. کراچی کی جو سسٹمک گورننس کے ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب نے. وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ جو ایک کلین کراچی کی ڈرائیو ہے جس میں آپ نے بھی کندھا دیا ہے، جس کو سب لوگ ہی اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت سر یہ از اٹ ناٹ اے بینڈ ایڈ؟ دیکھیں ایکچولی جو ہم کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. اس کو پرماننٹ سولوشن چاہیے. یہ تو اس وقت جیسے کہ بارش کی فورکاسٹ ہوئی اور بارش ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں اور کراچی کے شہری فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ اسٹارم واٹر ڈرینز ہو یا سیویج سسٹم ہو. کراچی نیڈز اے بگ اماؤنٹ اور دیر از انفراسٹرکچر. جب تک انفراسٹرکچر کراچی کا ٹھیک نہیں ہوگا، بریجز، انڈر پاسز، سڑکیں ویسٹ آف منی ہے میری نظر میں. ہمیں پہلے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، چند لاکھ لوگوں کا انفراسٹرکچر جو انگریز ڈال کے گیا تھا، جیسے ٹرین کی ٹریک، ویسا کا ویسا ہے. ہم نے کہیں کہیں ریپیئر کری ہے، کہیں کہیں ہم نے نئے پائپ ڈالے ہوں گے، مگر پورے کراچی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کیا کہانی ہے میئر صاحب؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ پروونشل حکومت نے آپ سے الگ کر کے اس کو الگ ٹینڈر کیا، اس کے الگ فنڈز آئے ورلڈ بینک سے، اس کی کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکا. میں اس میں سب سے بڑا فالٹ دوں گا کہاں ہے وہ بتاتا ہوں کہ کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے.
پورے پاکستان میں سب بڑے شہر ایک بالکل ٹھیک ہے. 6 ڈسٹرکٹ بنانے کے بعد جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی پھنس گیا ہے. پہلے سر اس میں انٹیگریٹڈ گورنمنٹ تو نمبر 1 ہو گئی اور امپاورڈ نمبر 2 ہو گئی, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ انفراسٹرکچر اور باقی چیزوں کی جو آپ بات کرتے ہیں اور انٹیگریٹڈ گورنمنٹ بنانے نہ بنانے کی, اب یہ صوبائی حکومت تو تیار نہیں لگتی. آپ کے پاس اگر راستہ ہے اور آپ پیش ہوتے بھی رہتے ہیں تو جسٹس گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں کراچی کے معاملات پہ جو بینچ بیٹھی ہے, آپ یہ ایشو وہاں اٹھا سکتے ہیں. آپ پبلک اویئرنیس پھیلا کے اس کو ایک اجتماعی طور پہ کراچی کا ایک پبلک ایشو بنا سکتے ہیں, جس کے بعد شاید عدالت جو ہے وہ بھی موو کرے. اور ہو سکتا ہے سندھ لیجسلیچر بھی سوچے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, اس کو ایشو آپ کو بنانا پڑے گا. آئی ایگری وتھ یو. میں نے آلریڈی سی ایم صاحب سے بھی بات کی ہے. ابھی نئے وزیر آئے ہیں ناصر شاہ صاحب, ان سے پہلے جو وزیر تھے ان سے ہی بات کی ہے. ناصر شاہ صاحب سے ہی بات کروں گا. جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. سالڈ ویسٹ کے بعد بہت ساری اور چیزیں ہیں, لائک ایک کراچی شہر میں 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں ہیں, ملیح ڈیولپمنٹ, لیاری ڈیولپمنٹ, کراچی ڈیولپمنٹ. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. سر میری سوچ میں تو یہ سارے معاملات جب تک سپریم کورٹ پش نہیں کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ کہیں اور سے یہ ہونے والے ہیں. سے بات کر رہے ہیں اینڈ میں کرنا تو سندھ لیجسلیچر نہیں ہے, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تو کہیں اور ہے. ہاں آئی ایگری ود یو. سپریم کورٹ, میں سپریم کورٹ کے پاس میں نے سبمٹ کرا دی ہے گلزار صاحب کے سامنے سارے ایشوز, فائنینشیل ایشوز اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایشوز. وہ ٹوٹل انہوں نے رپورٹ مانگی تھی, ہم نے سبمٹ کر دی ہے. میرے ساتھ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہیں, ان کو بھی میں نے, ناصر شاہ صاحب کو بھی میں بریف کروں گا. میرے خیال سے تو جب تک کہ سندھ حکومت کو یہ ڈر نہ ہو کہ سپریم کورٹ اپنے ٹرمز پہ کر دے گی, خود ہی کر لو, ایک حد تک اپنے ٹرمز پہ کر لو, ورنہ دوسری طرح ہونا ہوگا. امپاور ہوگی لوکل گورنمنٹ, انٹیگریٹ ہوگی لوکل گورنمنٹ, مائٹ ایز ویل اس کو اپنے ٹرمز پہ کر لو. جب تک سیاسی طور پہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی تو آپ کے خیال سے کچھ ہونے والا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جب تک میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس ایشو کو لے کے بیٹھنا ہوگا. کیونکہ آپ کی بھی وہ سیاسی پاور تو اب ہے نہیں سر کہ آپ کوئی جلسے جلوس سے منوا لیں, تو اب سپریم کورٹ ہی رہ گئی ہے. سپورٹ سپریم کورٹ ہے. جب تک 140A ان لیٹر نہیں امپلیمنٹ ہوگا معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. یہ صرف کراچی نہیں, پورے سندھ کی بات کر لیتے ہیں. میئر صاحب مجھے ذرا یس اور نو میں آپ سے اگر اختیارات کے حوالے سے ایک دفعہ پہلے بھی پوچھ چکا ہوں, آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے تھے, مجھے اگر یس اور نو میں کیونکہ اس وقت ریلیونٹ ہے آپ دے سکیں جواب. سر نکاسی آب کی کل طاقت میئر کے پاس ہے؟ نہیں. پانی کی فراہمی کی کل طاقت میئر کے پاس ہے؟ نہیں. بجلی کی فراہمی کی کل طاقت میئر کے پاس ہے؟ نو. گھر بنانے کی اجازت دینے کی طاقت میئر کے پاس ہے؟ نو. انکروچمنٹس گرانے کی کل طاقت میئر کے پاس ہے؟ کل نہیں, تھوڑی بہت ہے, about 30% آف دا سٹی. صحیح. باغات بنانے کی طاقت آپ کے پاس ہے؟ ہے, مگر گورنمنٹ آف سندھ کبھی بھی چاہے لے سکتی ہے. تو آپ میئر سے استعفیٰ کب دے رہے ہیں؟ میئر کے عہدے کا فائدہ کیا ہے؟ اسکول بنانے کی آپ کے پاس طاقت ہے؟ نہیں. ہسپتال بنانے کی آپ کے پاس طاقت ہے؟ نہیں. نہیں. مسجدیں اور قبرستان بنانے کی آپ کے پاس طاقت ہے؟ نو. قبرستان میں بس صرف جانے کی طاقت ہے. یہ سلوشن نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو نا. ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی ہے. اگر 2013 کے ایکٹ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو سندھ اسمبلی کے تھرو لائی جا سکتی ہے. تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی اگر وہ لے آئیں, تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہوگی اگر آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو جائے آپ کی. میری بات ہوئی تھی اس پہ سعید غنی صاحب سے, اینڈ ہی اگریڈ کہ لوکل ایکٹ جو ہے اس میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. تو میں نے وہ بھی کیا ہے, فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو دونوں. اب وہی کورٹ میں جمع کرایا. وسیم صاحب ایک بنیادی بات بتائیں, ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے جہاں جہاں فعال لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں کہ جو علاقائی کاؤنسلز ہوتے ہیں جہاں سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر لوکل گورنمنٹ پھر زیادہ انویسٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں اس طرح کا براہ راست تعلق کیا اس لیے نہیں ہے, اس لیے آپ کو آکٹرائے ٹیکسیشن, سیلز ٹیکسیشن کا اپنا حصہ نہیں ملتا, یا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, آپ تنخواہیں ہی نہیں دے پاتے, تو یہ دور کے خواب ہیں؟ ایسا ہی ہے. دیکھیے سسٹم غلط بنا. مجھے جو ایڈ گرانٹ ملتی ہے وہ سب تنخواہ اور پینشن میں جاتی ہے.
میری اپنا جو ریونیو جنریشن ہوتا تھا کسی زمانے میں سٹی گورنمنٹ کا، وہ اب نہیں ہوتا، وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. تو میرا ریونیو تقریباً 80 کروڑ سے 1 ارب کا ہوتا ہے پورے سال. تو میں اپنے 35 ڈپارٹمنٹ 14 اسپتال مینٹین نہیں کر سکتا، پارک سڑکیں ان کی لائٹ مینٹین نہیں کر سکتا. صرف سیلری اور پینشن، اس میں بھی میرا شارٹ فال آتا ہے سیلری میں 8 کروڑ مہینے کا. تو یہ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہوں میں. تو یہ تو چیف ایگزیکٹو کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح بلدیہ کو، میونسپیلٹی کو مضبوط کریں، پاورفل کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا اور ہمارے ریسورسز ہمیں پورے نہیں ملیں گے، جو ڈیو شیئر بنتا ہے کراچی کا، ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں، لیکن ڈیو شیئر ملنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ میں ریکویسٹ بھی کر سکتا ہوں. نہیں سر، if ever there was a petition 140A کے جو حاضر اختیارات آئین میں واضح ہیں، وہ مقامی حکومت کو ملنا اور نہ ملنے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، تو سر وہ کراچی ایک زندہ مثال ہے. بالکل یو آر رائٹ. یہ چیزیں میں نے سپریم کورٹ میں ججز کے سامنے بولا بھی ہے، لکھ کے بھی دیا ہوا ہے. آئی ایم ویٹنگ فار دیئر ڈیسیشن. مجھے امید تو بہت ہے کہ اب وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ میئر صاحب. وسیم اختر صاحب شکریہ. یادوید صاحب، یہ اس کو ہمیں ریپ اپ کرنا ذرا ضروری ہوگا. یہ میئر صاحب کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں، میئر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو ایک بہت بڑا ایشو بھی نہیں بنا رہے. آپ نے ریسنٹ ٹائمز میں نوٹ کیا ہے کہ وہ بہت ریکنسیلیٹری طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، پی 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 کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ساتھ تو ہے ہی، وہ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکالنے کی. ان کو تو امید وہ بتا رہے ہیں سعید غنی صاحب سے بھی ہے، اور اب تو لوکل گورنمنٹ ناصر شاہ صاحب کے پاس ہے، جو کہ خود بھی بہت امینیبل آدمی ہیں اور ان کے ساتھ واقعی کام کیا جا سکتا ہے. تو میئر صاحب کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اچھا ہے. اگر وہ مل کے برج بنا کے اگر کام کر سکتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. اور ناصر شاہ صاحب ایسے ہیں ویسے آدمی کہ ان کے ساتھ واقعی کام کیا جا سکتا ہے. پانی دینے کی جو اتھارٹی کی لائن ہے، اسی میں 3 اتھارٹیز ہوں. یہ تو دیکھیں دس کی ناٹ لاسٹ. پانی صاف کرنے کی لائن میں 3 الگ اتھارٹیز ہوں. یہ کچرا اٹھانے میں 2 چائنیز کمپنیز ہوں. یہ ایک نیفیریس، کون کرے گا؟ ایل انٹینشنڈ جو ہے سسٹم بنایا گیا ہے جس کے پولیٹیکل مقاصد تھے، اور دس ہیز ٹو گو، کیونکہ ایڈمنسٹریشن اس سے نہیں ہو سکتی. یہ کبھی شہباز شریف صاحب لاہور میں کر سکتے تھے جب وہ چیف منسٹر تھے. شہباز شریف صاحب نے اگر لاہور بنایا، اگر تو خٹک صاحب یا جو بھی تھے انہوں نے پشاور بنایا، اور اگر پیپلز پارٹی نے کراچی بنایا ہے پچھلے 10 سالوں میں اگر ہم کہہ سکیں، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی مقامی حکومت کے اندر بلیور نہیں تھے، لیکن نتیجتاً وہ صوبائی حکومت کو سینٹرلی کنٹرول کرتے تھے. یعنی صوبائی حکومت ہر پوائنٹ کو، ایشو ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ لاہور کا ووٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی نکلے ایک ادارے سے، بیچ میں پہنچے ایک اور ادارے پہ، آگے نکلے ایک اور ادارے کے ہاتھوں سے، ایک تیسرا ادارہ جو ہے وہ صفائی کرنے کا اگر ٹھیکہ ملے تو وہ صرف سالڈ ویسٹ صفائی کر رہا ہو. آپ ایک پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. اگر ایک ادارہ ہے وہ 4 5 6 ڈسٹرکٹ میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، اور 2 3 ڈسٹرکٹ ایک چلا رہا ہے، 2 کوئی اور چلا رہا ہے، اس طرح سے بھی کام نہیں ہو سکتے. دیکھیں پنجاب میں جس کے پاس پیسہ اور پاور ہے اس کو لاہور کا ووٹ چاہیے، جس کے پاس پیسہ اور پاور سندھ میں اسے کراچی کا ووٹ نہیں چاہیے. یہ ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس وقت جو کراچی کے مسئلوں کی بات کی ہے، ہم نے کراچی کے سب سے بڑے مسئلے کی بات نہیں کی. آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو ہم پانی کی نکاسی کی بات کر رہے ہیں. کراچی کا سب سے بڑا لانگ سٹینڈنگ مسئلہ پانی کے ملنے کا ہے، پانی کی قلت کا ہے. اور اس قلت کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاق نے جو کوشش کی، K4 اور جو دیگر منصوبات ہیں جس کو پروونس اور وفاق مل کے بھی کر سکتی ہے، وہ بھی سٹینڈ سٹل پہ ہیں، وہ بھی کسی پروگریس کے تھرو نہیں جا رہے. کراچی کے اکثر ریزیڈنٹس کو پانی کی مسلسل فراہمی نہیں ہے، اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. جب ہم بچپن میں کبھی لاہور جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم کوئی ایئرپورٹ پہ چڑھے ہیں اور ریل گاڑی بھی کے اڈے پہ اترے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ ہم لاہور جاتے ہیں تو کوئی ویزا نہ مانگ لے. مطلب کراچی اور لاہور کا جو فرق پچھلے 25 سالوں میں نمایاں طور پہ سامنے آیا ہے کہ لاہور لگتا ہے کہ کسی اور ملک کا شہر ہے. اینڈ مور پاور ٹو دیم. ہمیں لاہور اور لاہور سے اچھا ہونا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے لاہور نیچے آئے. لاہور میں بہت کام اگر اچھا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے. لیکن کراچی کا حال دیکھیں آپ, مطلب واقعی افسوس ہوتا ہے. اٹ از ون آف دی اگلیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ, جبکہ یہ شہر پیسہ بھی جنریٹ کرتا ہے. اس شہر میں دماغ ہے لوگوں کے پاس, اس شہر میں ٹیلنٹ ہے, اتنا پول ہے بڑا لوگوں کا, ٹیلنٹڈ لوگوں کا.
اور اس شہر کا جو حال ہے, I mean the blame lies on at so many doorsteps that I don't know where to start, but it has to start with an integrated local government and an empowered local government. اور دیکھیں local government صرف کراچی میں نہیں ہوگی, سندھ کے سارے علاقوں میں ہونی چاہیے تاکہ سندھ میں ہر جگہ ترقی ہو, اور کراچی میں کراچی کی سیاست کی وجہ سے اس کو نہ لانا جو ہے وہ ڈس سروس ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ, اور تمام سیاسی جماعتوں کی ڈس سروس ہے. اور اس میں ہم اگر دیکھیں کسی نے پرفارم نہیں کیا کراچی کے لیے میرے خیال سے. بالکل ٹھیک ہے, کسی نے کراچی. facebook.com/agenda360 @agenda سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, @HaiderEathan صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. لیٹس گیٹ ہم ایکٹیو آن ٹویٹر. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جو پھر حاضر ہوں گے تو ہم مکی آرتھر صاحب اور دیگر کوچنگ سٹاف کی بات کریں گے جنہوں نے درخواست دی تھی کہ سرفراز احمد صاحب کو سارے فارمیٹس کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے. نتیجتاً سرفراز احمد صاحب ان 3 کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جو گریڈ A کا کانٹریکٹ جن کو اوارڈ ہوا ہے, کل 19 کو اوارڈ ہوا ہے, اور مکی آرتھر صاحب اور دیگر کوچنگ سٹاف کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ایکسٹینڈ نہیں کیے ہمارے PCB نے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ہم اب بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. عمران خان صاحب کا ایک نظریہ جو کہ کرکٹ کے حوالے سے جس کے بہت گلوبل رسپیکٹ بھی ہے, ہمیشہ سے خان صاحب کہتے آئے ہیں کہ جو آسٹریلین طرز فرسٹ کلاس کرکٹ کا ہے اس طرح کا کرکٹ ہمیں اپنانا چاہیے. کم ٹیمیں, 6 ٹیمیں, 5 ٹیمیں, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا ایک پریولیج ہونی چاہیے. یہ تمام ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے اس نے پاکستانی کرکٹ کو روئن کیا ہے. یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ اسپانسر کریں ٹیمز کو, لیکن ٹیمز جو ہیں وہ کم ہوں اور ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کسی کمپنی کے امپلائی ہونے کے ناطے نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا ریویمپ تھا جس کی وجہ سے ڈومیسٹک بورڈز کی طرف سے بہت احتجاج بھی تھا, لیکن اس PCB ایبلی اسسٹڈ احسان مانی صاحب, وسیم خان صاحب, یہ بہت میجر پلیئرز رہے ہیں گلوبل سٹیج کرکٹ مینجمنٹ میں. انہوں نے آخرکار یہ ڈومیسٹک ریویمپ جو ہے وہ اب پش تھرو ہوتا جا رہا ہے. ہمارا PCB کا آئین جو ہے اس کو بھی جس طرح افیکٹ کرنا تھا وہ کر دیا گیا ہے. نتیجتاً جو پلیئر کانٹریکٹس ہیں ان کو بھی اوور ہال کیا ہے, اور پلیئر کانٹریکٹس میں A, B, C, D, E کیٹیگری کے بجائے A, B اور C کی کیٹیگریز چھوڑی گئی ہیں. اور جہاں 30 سے زائد پلیئرز کو ریٹین کیا جاتا تھا وہاں اس سال عمومی طور پر ابھی ایک پرائما فیسی طور پر 19 پلیئرز کو کانٹریکٹس آفر کیے ہیں. اور کیونکہ یہ سالانہ کانٹریکٹس ہیں اور پاکستان کے شیڈیول پہ اگلے سال کے اندر 42 دن کا کرکٹ ہے جس میں سے 30 دن کا صرف ٹیسٹ کرکٹ ہے, لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ٹیسٹ کرکٹ بہت زیادہ ہے یہ کانٹریکٹس اوارڈ کیے گئے ہیں. نتیجتاً گریڈ A کیٹیگری کے کانٹریکٹ صرف 3 پلیئرز کو دیے گئے ہیں, سرفراز احمد صاحب, بابر اعظم صاحب اور یاسر شاہ. اس کے اوپر میں ہم تھوڑی دیر میں ٹیسٹ کرکٹ زیادہ ہے شاید اس لیے, لیکن پھر یاسر شاہ. محمد عامر کو A لسٹ کرکٹ کانٹریکٹ کے بجائے C لسٹ کرکٹ ریٹائر بھی تو ہو گئے نا ٹیسٹ میچز سے ریٹائر ہو گئے ہیں. نتیجتاً 42 میں سے 12 دن وہ کرکٹ کھیلنے کے اہل ہیں اگر وہ سارے کرکٹ بھی کھیلیں اویلیبل ٹو ہم. وحید صاحب, یہ اوبیسلی ریٹینشنز کانٹریکٹ پہ زیادہ ہوں گی. شعیب ملک اور محمد حفیظ کو کانٹریکٹ سے نہیں دیا ہے انہیں, وہ کانٹریکٹڈ پلیئرز میں سے نہیں ہیں. اظہر علی اور اسد شفیق کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے یہ بھی پھر سوال ہے کہ اگر یاسر شاہ B کیٹیگری میں جی یاسر شاہ اگر گریڈ A ہیں تو اظہر علی, اسد شفیق جنہوں نے پچھلے 68 ٹیسٹ میں سے ایک ٹیسٹ بھی پاکستان کے لیے مس نہیں کیا ہے, جو کہ ایک فیوچر کیپٹنسی پراسپیکٹ بھی ہیں. لیکن یہ میرٹس پہ جانے سے پہلے اگر ہم سمجھیں, کیونکہ اس وقت سلیکشن بورڈ نہیں ہے اور سلیکشن جب سلیکٹرز آ جائیں گے تو ان کو اوبیسلی حق ہوگا کہ اس لسٹ کے اندر تصحیح کریں. لہٰذا اگر ہم ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر کے حوالے سے بات کریں, وہی صاحب یہ آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں, میرے خیال سے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کم ہی اگری کرتے ہیں, لیکن اس پوائنٹ پہ آپ نے اگری کیا ہے کہ اگر کوئی سوئی گیس کے لیے کھیل رہا ہے تو دیکھنے میں کیوں جاؤں گا. ظاہر ہے, مطلب مجھے کیا, I don't have a horse in the race. اگر حبیب بینک is playing UBL تو یہ اور خان صاحب یا تو ہم یہ دیکھیں کہ کون سا کریڈٹ کارڈ کس نے دیا ہے پھر اس کو سپورٹ کریں. لانگ ہیڈ. تو یہ تو بہت ہی حماقت والی بات ہے, اور شکر ہے کہ اس کی ہم تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. اور دیکھیں ٹھیک ہے, جو لوگ ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں جن کا روزگار ہے, پروفیشنل کرکٹرز ہیں, ان کو ریگولر پیسے چاہیے, دیٹ ہیز ٹو بی فیکٹرڈ ان. بٹ PSL ہیز شون کہ اگر کرکٹ کو ٹریکشن جہاں ملے گی وہاں پیسہ آئے گا کرکٹ میں, اور پلیئرز کو پیسہ مل سکتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ہم اسی لیے صرف کنٹینیو کریں کہ اسپانسر کرنے کو تیار ہے ایک ادارہ, جبکہ اس کے اسپانسرشپ کی وجہ سے انٹرسٹ ہی نہیں جنریٹ ہو رہا.
تو پھر ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو یہ بورڈ آف گورنرز کے اور کانسٹیٹیوشن آف پی سی بی میں ترامیم ہوئی ہیں، اس کے بعد پی سی بی ایک ون مین شو نہیں ہے، یعنی کہ جمہوریت آخرکار اگر واپس آ گئی ہے تو پی سی بی کے اندر واپس آئی ہے، ایک پراپر سسٹم آف ڈیسیژن آئی تھنک جلدی سے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ کوچنگ سٹاف کا جانا اور سرفراز احمد کا ابھی بھی ریٹین ہونا گریڈ اے کانٹریکٹ اشارہ اسی طرف کرتا ہے کہ وہ کم سے کم کسی ایک فارمیٹ میں تو ریٹین ایز کیپٹن ہونے جا رہے ہیں، ورنہ انہیں گریڈ اے میں ڈالنے کی ان کی وکٹ کیپنگ تو نہیں ہے. تو پروبیبلی ان کو کہیں نہ کہیں ریٹین کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ، اور یہ سوال واقعی اٹھنا چائی اور ریٹین آئی تھنک کہ کہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ گروم آپ نے کوئی کیپٹن کیا ہی نہیں، آپ کا وائس کیپٹن ہی نہیں تھا کوئی. آئی تھنک عماد وسیم اینڈ شاداب کو آپ گروم کر سکتے ہیں. بابر اعظم آئی تھنک بیٹنگ میں فوکس کرے، وہ ہمارا بیسٹ پلیئر ہے، اور اس میں جراثیم مجھے ابھی تک نہیں نظر آئے کیپٹنسی کے. اسد شفیق میں کہہ نہیں سکتا، پرسنالٹی تو نہیں لگتی کیپٹن کی. شان مسعود کی اگر پرسنالٹی لگتی ہے تو وہ ریگولر ممبر ہونے کا اس کا مسئلہ ہے. تو عماد وسیم فار T20 I don't know, let's not دیکھیں میرے خیال میں بٹ سرفراز جو ہے I think he will retain the captaincy for limited for 50 overs کی limited cricket and even for test cricket مجھے لگ رہا ہے کہ he will retain the captaincy. پاکستان کے پاس سرفراز احمد کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں، بٹ T20 میں سرفراز کی جگہ ہی نہیں بنتی. I think he should be removed from captain from T20 because اس کی جگہ ہی نہیں بنتی. شاداب کوئی بھی بنے، لیکن سرفراز T20 میں بابر کو آپ ٹیسٹ کر لیں whether he is captaincy material آپ کو گروم. اچھا، اور وائس کیپٹن بنائیں، آپ وائس کیپٹن بنائیں اور اس کو فعال رکھیں. لیکن دیکھیں سرفراز کا مجھے مسئلہ یہ ہے، پی ایس ایل میں تھرو آؤٹ آپ نے دیکھا T20 میں وہ نمبر 11 پہ یا 10 پہ جا کے اگر بیٹنگ کر رہا ہے تو ہم کیسے اعتماد رکھیں اس پر. لیکن سرفراز کو T20 ٹیم سے نکال دینا چاہیے اور اسے ایز ٹیسٹ کیپٹن ریٹین کرنا چاہیے فار ایٹ لیسٹ 2 more years in the one day cricket and test cricket because آپ نے گروم نہیں کیا کوئی کیپٹن. آپ کسی گرومنگ کی طرف دیکھیں بھی تھے، دیکھیں، کیونکہ سرفراز کوئی بہت زبردست کیپٹن نہیں ہے، اچھا انسان ضرور ہے بٹ بہت زبردست کیپٹن نہیں ہے. لیکن ابھی جو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے اس میں پروبیبلی اس کو ریٹین کرنا ہی ٹھیک ہے. لیکن you have to groom the next captain now. اب ہمارے کرکٹ کی and maybe if you had تو آج you could have let go of سرفراز. ہمارے کوچز کی جو اب یہ مکی آرتھر کا ایک عروج بھی رہی ان کے ٹینیئر میں، لیکن مکی آرتھر کی جو یہ ٹیم جا رہی ہے اس کے بعد جس ٹیم نے آنا ہے اب نہیں، لیکن پہلے مکی آرتھر کی اگر بات کر لیں، میرے خیال سے مکی آرتھر کو بہت دیر سے نکالا ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں ہماری ٹیم میں، اور اظہر محمود کو بھی، ہماری ٹیم کے اگر آپ بولر ہی لے لیں وہ ایک جگہ بولنگ ہی نہیں کر پاتے، یعنی ٹریننگ ریلیٹڈ فالٹس ہیں سب میں. اسی لیے ایک بال آؤٹ آف دا لیگ سٹمپ، ایک آؤٹ سائڈ آف سٹمپ، اور کسی قسم کی یارکر فار اف آر بولرز لوز دا یارکر اٹ از دا کوچنگ اسٹافس فالٹ. اٹ مینس ٹریننگ نہیں ہو رہی، اٹ مینس کہ ریگولر ٹریننگ نہیں ہو رہی. مجھے میرٹس پہ کامنٹ نہیں کرنی کیونکہ ہم دونوں نے ایمیچر لیول کرکٹ نہیں کھیلا ہے، لیکن ٹھیک ہے میرے خیال سے کوچنگ اسٹاف شوڈ ہیو بین فائرڈ، ری ہائرڈ اینڈ فائرڈ اگین. مکی آرتھر کی ایک اور میں کرٹیسزم کروں گا، وہ اتنا انٹروسو اور اتنا اوور بیئرنگ اور ڈومینیٹنگ کوچ تھا کہ اس نے نہ سرفراز کو کپتانی کرنے دی، نہ وائس کیپٹن رکھنے دیا پاکستان ٹیم کو. اور اس وجہ سے دیکھیں کوچ ہیز ٹو بی جسٹ دا کوچ، ہی کی ناٹ بیکم دا کیپٹن. وہ اس کا سٹائل نہیں ہے. اور مکی آرتھر کا شاید کامیابی کی شروع میں وجہ بھی یہ تھی کہ پاکستان کو شاید اس سٹائل کا کوچ کی ضرورت نہیں ہے، شاید تھوڑا سا اوور بیئرنگ کوچ کی ضرورت بھی کبھی کبھی پڑ جاتی ہے. میرے خیال سے اوور بیئرنگ ہونا چاہیے کوچنگ کی حد تک، not for decisions on the field, not for decision. دیکھیں کوچنگ کریں نا بھائی، بولنگ جو ہے اس کے جو ہے یارکر، دیکھیں مجھے تو مسئلہ ہے ہماری بولنگ اب یارکر ہی نہیں کر سکتے. نہیں، اور بولرز پیس بھی نہیں کر رہے تھے، پیس بھی ختم ہے، یارکرز بھی نہیں کر سکتے. اور اینڈ میں ورلڈ کپ کے لیکن بہرحال بہت اچھا کھیلا، بہترین کھیلا. اور شاہین شاہ افریدی نے بھی he redeemed himself fully after a poor start. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 8:05 پہ حاضر ہوں.